حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو۔ تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں، بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا، میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پائے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے
کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے دل کو، جب پوچھتے ہو دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں، جرم سارے پائے جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا اس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا، ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔
اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واو اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم نے واو اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ۔ اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں۔ حضرت ابراہیم چھوڑ آئے، 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول
نہیں کرتا. لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے. ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر. حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے. انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں. تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دیں، آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے؟ یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا. معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں. کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا. جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ، اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی. اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کو حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے. اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن. میں نے کہا یہاں ہمیں سمجھا دو، یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو. یہ
اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ۔ اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن ہے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے۔ وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں۔ آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم۔ میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا۔ بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ، کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی، اور وہ پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ۔ یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا، اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں، کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے
سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو. تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے. 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا. جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں. حضور نے قبول کیا. اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں. تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے. میں ٹھہر میں پہن کے آیا. قربان جائیں کیا اندازے. اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں. یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب. آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا. کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہر ایک کو میسر کہاں. بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی. ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے. وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت. یہ 4 سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں. یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے. اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. زمانہ حیران ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کیسے رہ رہی ہے. تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا. حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے. اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے. کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا. بڑی راضی ہوئی، چلی گئی. حضرت سال بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی. اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا. کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات. حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے. یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا. جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دو. اور پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیانے ہوندے انہوں نے پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے دھیان ہی نہیں کرتا. اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے ہیں تو لگا رہو مجھے پتا تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا ہے. یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے. کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہو، اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے، تو بھی راضی ہو جا. چل دونوں ہی راضی ہو جائیں. وہ بھی راضی ہو کے گئی، تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا، حضور چلے گئے. صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا.
حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گنہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔